آج اکابر کے یہاں اتباع سنت کا کتنا اہتمام رہا، چنانچہ ہمارے بزرگوں کے یہاں، ہمارے اکابر کے یہاں اتباع سنت کا بڑا زور رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جاننا اور اس پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ یہ ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ اپنی پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ اتباع سنت کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، ضعف اور کمزوری طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے ازار ہی میں اور اپنے کپڑوں میں ہی ان کا پیشاب ہو گیا۔ خدام نے کپڑے کو بدلوانے کے لیے جب کپڑا بدلوانا چاہا تو کپڑے کے بدلنے کی سنت یہ ہے، ازار کے پہننے کی سنت، ازار کے نکالنے کی سنت۔ ازار کے نکالنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پاؤں کا پائجامہ نکالا جائے، پھر سیدھے پاؤں کا پائجامہ نکالا جائے، اور پہننے کی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں کا پائجامہ پہنا جائے اور پھر اس کے بعد الٹے پاؤں کا پائجامہ پہنا جائے۔ یہ کپڑے اور ازار کے پہننے کی سنت ہے۔ چنانچہ خدام جب کپڑا نکالنے لگے تو کپڑا نکالنے کے وقت بزرگوں نے لکھا ہے، ان کے حالات زندگی میں ہے کہ کپڑے کے نکالنے کے وقت بجائے الٹے پاؤں کا نکالنے کے سیدھے پاؤں کا پائجامہ نکالنے لگے۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ الٹے پاؤں کا پائجامہ پہلے نکالا جائے، تو فوراً حضرت نے اپنا پاؤں جھٹک دیا اور سیدھے پاؤں کا پائجامہ نکالنے نہیں دیا، یعنی لوگوں کو متوجہ کیا کہ ابھی ازار کے پہننے اور نکالنے کی سنت معلوم نہیں ہے۔ انہی کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں یہ بھی واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس سلسلے چشتیہ کے بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر یوں کہا کہ ایک مرتبہ ایک لمبے زمانے تک مجھ پر قبض کی کیفیت طاری رہی۔ قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے تصوف کی اصطلاح میں کہ انسان عبادتیں کرے، دعائیں کرے، لیکن جی نہ لگے۔ عبادتوں میں جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے اللہ کے حضوری والی، وہ کیفیت پیدا نہ ہو، اس کو بولتے ہیں قبض طاری ہو گیا تصوف کی اصطلاح میں۔ تو وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، وہ آئے بزرگ اور آ کر یوں کہا ایک مرتبہ ایک لمبے زمانے تک مجھ پر قبض طاری ہوا تھا، تو میں آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا تھا۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ یہ کہا میں آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا اور ان کو جا کر میں نے اپنی ایک کیفیت سنائی کہ حضرت نماز میں جی نہیں لگتا، دعا میں جی نہیں لگتا، عبادات کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہو نہیں رہی ہے۔ حضرت نے دعا کی، توجہ کی، وہ کیفیت دوبارہ نماز میں جو ہونی چاہیے، دعا میں جو ہونی چاہیے پھر سے پیدا ہونے لگی۔ تو یہ آ کر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں تو میں آپ کے شیخ کے پاس گیا تھا، پھر دوبارہ یہ کیفیت طاری ہو گئی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ دعا کر دیجئے، توجہ دے دیجئے، تاکہ دوبارہ پھر نماز میں جی لگنے لگے، دعاؤں میں جی لگنے لگے اور عبادات کی کیفیت پھر پیدا ہو جائے۔ حضرت نے بہت سادگی کے ساتھ عجیب جملہ کہا
دیکھو یہ ہے ہمارے لیے قابل اتباع۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے پاس سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میرے پاس سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس دل سے ایک بات کہی، سامنے والے میں وجد طاری ہو گیا، وہ ہلنے لگا، اس کی قبض کی کیفیت دور ہو گئی، اس کے ہلنے پر سرہند جہاں علاقہ ہے سرہند کی زمین ہلنے لگی، فوراً حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اپنے خدام میں سے ایک خادم سے کہا کہ مسواک لاؤ، مسواک لائے اور زمین پر ماری، زمین نے ہلنا بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے شخص سے جو بات کہہ رہے ہیں، تیری کرامت یہ کہ تیری وجہ سے سرہند کی زمین ہلنے لگی، اور میری کرامت یہ کہ میں نے مسواک زمین پر ماری تو زمین کا ہلنا بند ہو گیا، لیکن سنو یاد رکھو تمہاری کرامت اور میری کرامت سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، آگے کا جملہ ہے کہ تمہاری کرامت اور میری کرامت سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آدمی وضو میں سنت کے مطابق یعنی مسواک کے ساتھ جو وضو کرے گا، یہ جو عمل ہوگا یہ میری کرامت اور تیری کرامت سے بڑا ہوا عمل ہے، کہ انسان وضو میں مسواک کا اہتمام کر رہا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ جو عمل ہوگا یہ میری کرامت سے بھی اور تیری کرامت سے بھی بڑا ہوا عمل ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر جن کے نام ہم محبت سے لیتے ہیں، سنتوں کا بڑا اہتمام کرنے والے تھے، سنتیں ان کی طبیعت بن چکی تھی،